اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آج ہم شروع کرتے ہیں اس چیز کو، یعنی آج کا ہمارا درس ہے کہ علم اصول منطق الفقہ ہے، یعنی علم اصول کو منطق الفقہ کہا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ یعنی علم اصول کو منطق الفقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ منطق بذات خود علم ہے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ افکار کو صحیح کرنے کے لیے ہے. یہ علم منطق یعنی انسان کی افکار کو صحیح کرتا ہے اور انسان کو خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتا ہے. انسان کی فکر کو صحیح کرتا ہے اور انسان کو خطائے فکری سے محفوظ رکھتا ہے. اور علم منطق عالی ہے. اسی طریقے سے علم اصول کا کام کیا ہے؟ علم اصول کیا کرتا ہے؟ علم اصول استدلال کو صحیح طریقے سے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے. یعنی علم اصول کے ذریعے سے مسائل شرعیہ کا استنباط کیا جاتا ہے. یعنی یہ علم فقہ کے لیے کیا ہے؟ آلہ ہے. علم الاصول منطق الفقہ یعنی علم اصول فقہ کے لیے آلہ ہے. جس طریقے سے منطق آلہ ہوتی ہے اسی طریقے سے اصول بھی آلہ ہے. یعنی اصول کو آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ اصول برائے اصول پڑھ رہے ہیں یا کسی دوسری شے کو حاصل کرنے کے لیے آپ اصول کو پڑھتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ فقہ ہے. یعنی دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم علم اصول پڑھتے ہیں اور وہ ہے فقہ، علم فقہ. لہذا ہاں اصول بذات خود ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. اگر صرف اصول برائے اصول پڑھا جائے تو حاجت نہیں ہے، لیکن چونکہ علم اصول کے ذریعے ہم استنباط حکم شرعی کرتے ہیں یا علم فقہ یا فقہ حاصل کرتے ہیں تو اس لیے ہم علم اصول کو پڑھتے ہیں. لہذا علم اصول کی حیثیت منطق جیسی ہے. یعنی علم منطق بھی عالی ہے تو علم اصول بھی عالی ہے. صحیح؟ علم اصول علم منطق خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کو فکری خطاؤں سے بچاتا ہے، اور علم اصول صحیح طریقے سے ہمیں استدلال حکم شرعی کرنے کے راستے سکھاتا ہے، طریقے بتاتا ہے. یعنی علم منطق کے ذریعے انسان کی فکر صحیح ہوتی ہے اور علم اصول کے ذریعے انسان فقہ تک پہنچتا ہے، فقہ کو حاصل کرتا ہے، علم فقہ کو حاصل کر لیتا ہے علم اصول کے ذریعے. تو گویا علم اصول منطق الفقہ ہے. یعنی جو کام منطق کا ہوتا ہے یعنی اس کا کام کیا ہے؟ آلہ، یعنی آلہ ہے اس معنی میں کام. یعنی منطق آلہ ہے تو علم اصول بھی آلہ ہے کہ ذریعہ ہے ہمیں ایک دوسرے علم کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے، دوسرے علم تک پہنچنے کے لیے ایک آلہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ سمجھ میں آگی بات ہے. یعنی علم اصول علم منطق کیوں ہے؟ علم اصول کو منطق الفقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ آلہ ہے. منطق بھی آلہ ہے، یہ بھی آلہ ہے. منطق خطا فی الفکر سے محفوظ رکھتا ہے علم منطق، اور علم اصول استدلال کے صحیح طریقوں کو ہمیں بتاتا ہے اور فقہ تک پہنچنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. یعنی ہم جس کے ذریعے سے علم فقہ کو
حاصل کر سکیں یا مسئلہ استنباط حکم شرعی کر سکیں. تو علم اصول عالی ہے. یعنی اصول ہم برائے اصول نہیں پڑھتے. یعنی اگر امام علیہ السلام تشریف لے آئیں تو بہت سارا یعنی بڑی مقدار میں اصول ہمارا یعنی اصول ختم ہو جائے گا, ہمیں حاجت نہیں رہے گی علم اصول کی, کیونکہ امام علیہ السلام موجود ہے. ہمیں کیا کرنا ہے اصول کا؟ صحیح. اصول ہم اس لیے پڑھتے ہیں, یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ امام علیہ السلام موجود ظاہراً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. ہم مسئلہ شریف امام علیہ السلام سے اس وقت معلوم نہیں کر سکتے, تو لہٰذا کچھ طریقے اور کچھ قوانین اور قواعد ہیں جن کے ذریعے سے ہم روایات کو دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں, یا قرآن کریم میں غور و خوض کرتے ہیں, اور ان میں غور و خوض کرنے کے بعد, روایات کو پرکھنے کے بعد, روایات کو دیکھنے کے بعد, ان اصول اور قوانین اور قواعد کے ذریعے ہم حکم شرعی کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں. اور جب امام علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہوں, ہمارے سامنے ہوں, ہم اس بات کی استطاعت رکھتے ہوں کہ ہم امام علیہ السلام سے کوئی بھی حکم شرعی معلوم کر سکیں, تو پھر ہمیں حاجت ہی نہیں ہے علم اصول کی. پھر ہمیں علم اصول کی حاجت نہیں ہے. علم اصول تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں, اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ علم اصول کیا ہے؟ علم اصول نام ہے کس چیز کا؟ عناصر مشترکہ. ہاں, کون سا عناصر مشترکہ؟ جو استنباط حکم شرعی کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جو استنباط حکم شرعی میں کام آتے ہیں. علم اصول کیا ہے؟ وہ علم ہے عناصر مشترکہ, ان عناصر مشترکہ کا جو استنباط حکم شرعی میں کام آتے ہیں. جب امام علیہ السلام موجود ہوں گے تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر استخراج استنباط کرنے کی؟ نص کے سامنے اجتہاد صحیح نہیں ہے. جب نص موجود ہے, امام علیہ السلام موجود ہیں, تو ان کے سامنے اجتہاد استنباط ہمارے لیے صحیح ہے ہی نہیں. ہم تو ڈائریکٹ امام علیہ السلام سے معلوم کریں گے, جیسے ہوتا تھا ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں کہ مومنین امام علیہ السلام سے کیا کرتے تھے؟ مسائل شرعی کو معلوم کرتے تھے. امام علیہ السلام جواب دیتے تھے, اور وہ مسائل امام علیہ السلام باقاعدہ مومنین کو حکم واقعی سے آگاہ فرماتے تھے, حکم واقعی بتاتے تھے, حقیقی حکم بتاتے تھے. صحیح. لیکن ہم اصول اس لیے پڑھتے ہیں صرف اور صرف جو اصول ان قوانین اور قواعد کا علم ہے, یعنی عناصر مشترکہ کا علم ہے کہ جو استنباط حکم شرعی میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور جب امام علیہ السلام موجود ہوں گے, ہم اتنی استطاعت رکھتے ہوں گے کہ ہم امام علیہ السلام سے کوئی مسئلہ شرعی معلوم کر سکیں, تو پھر ہمیں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا اجتہاد ہمارے لیے صحیح ہے ایسے موقع پر جب امام موجود ہوں. یعنی امام علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اجتہاد جائز اور صحیح نہیں ہے, بلکہ امام علیہ السلام سے معلوم کریں اور حکم شرعی پر عمل کریں. صحیح. تو ہم کس لیے علم اصول پڑھتے ہیں؟ تاکہ فقہ سمجھ سکیں, تاکہ استنباط حکم شرعی کر سکیں, اور مسائل شرعی کا استنباط اور استخراج کر سکیں. کہنے علم الاصول منطق الفقہ, علم اصول منطق الفقہ ہے, منطق فقہ ہے. ولا بد ان معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا ان نستخدمه كمثال لعلم الاصول. ضروری ہے کہ آپ کی معلومات علم منطق کے بارے میں کیا کرے؟ آپ کے لیے مجال پیدا کرے. کیا؟ یا آپ کے لیے مجال پیدا کرے, تسمح لنا, یا ہمارے لیے مجال پیدا کرے کس چیز کی؟ ان نستخدمہ, کہ ہم اس کو استعمال کریں, یعنی ہم علم منطق کو استعمال کریں کا مثال لعلم الاصول. کیا ہے؟ علم اصول کی مثال میں. فإن علم المنطق, بے شک علم منطق, کما تعلمون, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, یدرس فی الحقیقہ, یدرس فی الحقیقہ عملیت التفکیر مہما کانا مجالها وحقلها العلمی. یعنی علم منطق میں کیا ہوتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے. علم منطق میں در حقیقت پڑھا جاتا ہے, کس چیز کو سمجھا جاتا ہے, غور و خوض کیا جاتا ہے فی الحقیقت کس چیز میں؟ عملیہ تفکیر کو. مہما کانا مجالہ, چاہے وہ کسی موقع پر بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, کوئی بھی موقع مجال ہو, کوئی بھی میدان علمی ہو, حقل العلم, یا کسی بھی میدان علمی میں. وَيُحَدِّدُ النِّظَامَ الْعَامِ, اور وہ محدد کرتا ہے علم منطق نظام عام کو. کون سا نظام عام؟
الذی یجب ان تتبعہ کہ جس کا واجب ہے کہ اتباع کی جائے لکہ یکون التفکیر سلیمان یعنی کہ ایسا نظام معین کرتا ہے علم منطق ایک ایسا نظام معین و محدد کرتا ہے مقرر کرتا ہے کہ جس میں کہ جو اس کی واجب ہے کہ اس کی اتباع کی جائے تاکہ انسان کی فکر سلیم ہو سکے انسان کی فکر اور سوچ صحیح ہو سکے یا انسان کی فکر خطاؤں سے محفوظ ہو سکے رہ سکے مثلا یعلمنا علم المنطق مثلا علم منطق ہمیں سکھاتا ہے کیا کیف یجب ان ننہج فی الاستدلال کہ ہم کس طریقے سے استدلال کریں کیا سکھاتا ہے علم منطق ہمیں استدلال کرنے کا طریقہ بے وصف ہی عملیات تفکیر بے وصف ہی عملیات تفکیر کیا ہے کہ وہ بے وصف ہی کی صفت کیا ہے کہ وہ یعنی عملیات تفکیر ہے سوچنے کا فکر کا یعنی لیکن یکون الاستدلال صحیحان علم منطق ہمیں کیا سکھاتا ہے طریقہ استدلال سکھاتا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے استدلال کر سکیں علم منطق ہمیں استدلال کے طریقے سکھاتا ہے علم منطق ہمیں استدلال کرنا سکھاتا ہے صحیح ہے تو ہمیں استدلال کے طریقے سکھاتا ہے منطق ہمیں منطق استدلال کا طریقہ سکھاتا ہے منطق ہمیں نتیجہ سکھاتا ہے بات تک پہنچنے کا سلیقہ سکھاتا ہے طریقہ سکھاتا ہے کہ کیسے استدلال کیا جاتا ہے کیسے نتیجے کو پہنچا جاتا ہے نتیجے کو پہنچ جاتا ہے مثلا سقراط انسان سقراط کیا ہے انسان ہے اور کل انسان فان اور انسان کیا ہے فانی ہے نتیجہ فسقراط فانی نتیجہ سقراط فانی ہے فنا ہونے والا ہے تو اس طریقے سے اور بہت سارے یعنی طریقے یا بہت ساری مثالیں ہم لے سکتے ہیں وَكَيْفَ نَسْتَدِلْ اور ہم کس طریقے سے استدلال کریں عَلَىٰ أَنَّ نَارِ الْمُوقِدِ موضوع عوامی محرقہ مثلا کہ جو ہمارے سامنے آگ جل رہی ہے وہ جلا دینے والی ہے اس سے ہم کیسے استدلال کریں گے منطق کیا سکھاتا ہے ہمیں استدلال کے طریقے اور سلیقہ اور نتیجے تک پہنچنے کا سلیقہ سکھاتا ہے وَكَيْفَ نَسْتَدِلْ اور ہم کیسے استدلال کریں عَلَىٰ کس بات پر أَنَّ نَارَ الْمُوقَدِ الموضوع عوامی کہ جو آگ میرے سامنے جل رہی ہے محرقتون وہ جلا دینے والی ہے کیونکہ مثلا میرے سامنے آگ جل رہی ہے اور ہر آگ جلا دینے والی ہوتی ہے بس جو آگ میرے سامنے جل رہی ہے وہ جلا دینے والی ہے وَكَيْفَ نَسْتَدِلْ مثلا کیسے ہم استدلال کریں عَلَىٰ أَنَّ مجموع زوایا المثلث تساوی قائمتین اور ہم کیسے استدلال کریں گے کہ جو مجموعہ زوایا مثلث ہے وہ اس کے دونوں قائم جو ہے کہ قائم کیا ہوتے ہیں مساوی ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں وَكَيْفَ نَسْتَدِلْ اور ہم کیسے استدلال کریں گے عَلَىٰ أَنَّ الْخَطَّ الْمُمْتَدَّ بِدُونِ نِہَایَةٍ مستحیل کہ کوئی یہ کہے کہ جو خط کھینچا جا رہا ہے وہ بغیر نہایت کے ہے یہ بات مستحیل ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی حد نہ ہو ٹھیک كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال ان تمام کے تمام پر علم منطق جو ہے وہ کیا کرتا ہے مناہج عامہ کو معین کرتا ہے لاتا ہے بتاتا ہے استدلال کے لیے استدلال اب کس طریقے سے ہونا ہے کہ قیاس یا استقرا فوائز علم لعملیت التفکیر اطلاقان پس یہ عملیہ تفکیر ہیں مطلقان یعنی علم منطق ہمیں استدلال اور استنباط اور استخراج کا یعنی یا نتیجے تک پہنچنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے علم منطق کس طرح کیونکہ وہ ہماری فکر کو صحیح کرتا ہے ہمیں صحیح طریقے سے سوچنے کا استدلال کرنے کا یا نتیجے کو پہنچنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے لہٰذا علم منطق اعلیٰ ہے علم منطق فکر کو درست کرتا ہے علم منطق فکروں کو صحیح رکھتا ہے اسی طریقے سے علم اصول بھی اصولی کو فقہ حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے اور صحیح استخراج و استنباط کے طریقے مہیا کرتا ہے اور علم اصول کے ذریعے سے اصولی صحیح طریقے سے مناسب طریقے سے استنباط و استخراج حکم شرعی کرتا ہے جی لہٰذا علم اصول بھی اعلیٰ ہے منطقی کے طریقے سے یعنی منطق فکروں کو صحیح کرتی ہے فکر کو صحیح کرنے میں مدد کرتی ہے علم منطق
اسی طریقے سے علم اصول استدلال حکم شرعی کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. اس کے قوانین، اس کے قواعد یعنی عناصر مشترکہ کے ذریعے سے استدلال و استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں حکم شرعی حاصل ہوتا ہے. کس کے نتیجے میں؟ علم اصول کے نتیجے میں. یعنی علم اصول بذات خود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. یعنی ہم علم اصول کو برائے علم اصول پڑھیں، علم اصول برائے علم اصول پڑھیں، یعنی اس کی ہمیں حاجت نہیں ہے. لیکن ہم علم اصول کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ استنباط حکم شرعی کر سکیں، استدلال حکم شرعی کر سکیں انہی طریقوں سے جو طریقے بتائے گئے ہیں اور طریقے جو مناسب ہیں. نکتفی الہذا المقدار، باقی غدن سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.